قاضی خان ہیں، بزدوی، امام سرخسی جیسے. اور امام سرخسی کی تو یہ شان ہے کہ عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ مبسوط سرخسی کے خلاف فتویٰ میں نہیں جانا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی جو کیفیت سمجھ ہے، ادراک ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور ڈائریکٹروں نے حضرت امام محمد کی کتابوں کی شروحات درج کی ہیں اور ان کو جمع کیا ہے. تیسرے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیں اصحاب التخریج. ان کی شان یہ ہے کہ یہ امام مذہب یا ان کے جو شاگرد ہیں مجتہد فی المذہب، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد وغیرہ، تو یہ حضرات چوتھے طبقے کے یہ ان کے مجمل اقوال کی تفصیل بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. جس میں کچھ اجمال تھا، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی، ان پہ کرم نوازی ہوئی، انہوں نے ان کی تفصیل بیان کر کے اس عقدے کو حل فرما دیا. امام رازی ہیں، کرخی ہیں. تو یہ صاحب ہدایہ کے جو اقوال یہاں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ تخریج الکرخی، تخریج رازی کی جو اصطلاح صاحب ہدایہ استعمال فرماتے ہیں، تو یہ انہی کی بیان کردہ تفصیلات ہوتی ہیں جو عقدے حل کر کے رکھ دیتے ہیں. پانچویں نمبر کے جو طبقات ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الترجیح من المقلدین ہیں. تو مقلدین، لیکن اللہ کریم نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ راج مرجو کا قول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو اصحاب ترجیح میں داخل کیا گیا ہے، جن میں حضرت ابو الحسن قدوری ہیں، صاحب ہدایہ وغیرہ، ان تمام کی یہ شان ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تفضیل شانہم تفضیل بعض روایات علی بعض آخر بقولہم ھذا اولا وھذا اصح روایتا وھذا اودہ وھذا اوفق للقیاس وھذا ارفق للناس. یہ جملے استعمال کر کے مختلف اقوال میں سے کسی کی تفضیل کو بیان کرتے ہیں اور اس کی ترجیح کو بیان کرتے ہیں. تو اس قسم کا جملہ جب ان لوگوں کی طرف سے آ جاتا ہے، ان بزرگوں کی طرف سے، تو بعد والے لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ پاور تھی کہ یہ دلائل کے اندر موازنہ کر کے یہ رزلٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے. یعنی بے لگام نہیں چھوڑا گیا ایک مفتی کو. تو جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، تو دنیا بے لگام بے قید ہوتی جا رہی ہے. خدا را کبھی ایسا نہ کرنا، بزرگوں کا دامن نہ چھوڑنا. ان جیسا نہ تقوی موجود ہے، نہ علم موجود ہے، نہ ہمارے اندر وہ تبحر ہے کہ ہم ان سے باہر چلے جائیں. ہاں، کہاں کہاں ہمیں رخصتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کہ ہمارے کندھوں پہ اب کیا ذمہ داریاں ہیں، جدید جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے. چھٹا طبقہ جو ہے طبقۃ المقلدین القادرین علی التمیز بین الاقوی والقوی والضعیف. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں اور تمیز کی قوت رکھتے ہیں، اقوی، قوی، ضعیف اقوال بیان کرتے ہیں اور ظاہر و روایہ، ظاہر مذہب. تو یہ کون ہے؟ یہ اصحاب المتون المعتبرہ، جیسے صاحب کنز، صاحب مختار، صاحب الوقایہ، صاحب المجمع. تو ان کی شان یہ ہے کہ ان لا ینقلوا فی کتبہم الاقوال المردودہ والروایات ضعیفہ. ان کی کتابوں میں اقوال مردود اور ضعیف روایات نہیں ہوگی. کوشش کی انہوں نے چن کر ایک ایک قول لکھا. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ جو قول انہوں نے صحیح سمجھا اس کو ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ ان کو اللہ کریم نے شان عطا کی. اور ساتواں طبقہ ہے مقلدین الذین لا یقدرون علی ما ذکر. ساتویں وہ ہیں جو یہ ترجیح تمیز کی پاور نہیں رکھتے، مقلدین ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں اس میں وہ یعنی نکمے اور کارآمد اور بیکار کو بھی نہیں الگ کرتے. تو جو کچھ انہیں ملا نا وہ انہوں نے اکٹھا کر دیا. ملا خسرو ہیں، اسی طرح جو اس کے علاوہ ہے تنویر ہے تمرتاشی کی. تو یہ سارے حضرات وہ ہیں جو اس طرح انہوں نے مواد جمع کیا ہے. صاحب فتاوی خیریہ کا قول علامہ شامی یہاں اینڈ پہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں فالمفروض علی المفتی والقاضی التثبت فی الجواب وعدم المجازفۃ. فرمایا اٹکل پچو سے کام نہ لے مفتی قاضی، بلکہ کیا کرے اس میں پورا ثابت قدمی کے ساتھ غور و فکر کرے اور ایسے ہی بس
اٹکل پچو لگا کے نکل گیا، اندازے سے بات بیان کر رہی، میں میرا دماغ تو یوں کہتا ہے، بس تیرا دماغ تو یوں کہتا ہے، لیکن شرع کیا کہتی ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا تقاریر میں، میرے بھی ایک شاگرد اسی قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں ذرا اپنے وجدان کو شرع کے تابع کر لو۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، اپنے وجدان کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا، تو جہاں شرعی احکامات نہیں ہیں وہاں اپنے وجدان کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو سارے بزرگوں کو چھوڑ کے بندہ ایک نئی راہ اختیار کر لے، یہی تو تماشا لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں، عقائد میں بھی یہی صورتحال ہو چکی ہے اور فقہی احکامات میں بھی۔ تو بس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام لینا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح استعمال ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را بکنا نہیں، اتنا مشکل کام ہے، ہم تجربہ کیے بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں نے تجربات کیے، امام احمد بن حنبل کی زندگیوں کو آپ نے دیکھا، ہر دور میں ابتلاء و آزمائش آئی، ایک طرف دباؤ میں رکھا گیا، دوسری طرف سفارش، تیسری طرف خاندان کے لوگ، چوتھی طرف وہ بڑے پیارے پیارے نوٹ لفافوں میں بند دکھائے جائیں گے آپ کو۔ مطلب ہے کہ غریب آدمی بھی امیر بھی۔ ایک دن میں ایک چھوٹا سا واقعہ، درمیان میں وقت تو کم ہے، میں نے سبق پڑھایا بیرا شریف، پیریڈ ختم ہوئے، میں چلا اپنے مکان کی طرف، دو آدمی بابے بوڑھے بوڑھے، تو کوئی یہ مجھے تو یہی محسوس ہوتے تھے کہ جیسے جھونپڑیوں والے لوگ ہوتے ہیں، خانہ بدوش۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، ساتھ چل پڑے، کہا ہمارے بیٹے ہیں اور بیٹی ہے، ہم بھائی ہیں، رشتہ کیا، ٹوٹ گیا، طلاقیں ہو گئیں۔ میں نے کہا ان کو بلاؤ، میں ان کے بیان لے لیتا ہوں، تو پھر میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ کوئی مہربانی کرو مفتی صاحب، اسی بھائی آئے، اسی آپت، میں آ کے وہی گل سنو بھئی، میں کوئی تھوڑے خلاف تو نہیں لے آؤ، انہوں نے میں بیان تے ایک باری سن، تسی موقع تے آئے؟ نہیں جی۔ اچھا جو کہے نا کہ میں موقع پہ نہیں تھا، لیکن بات تو اسی طرح ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا چلو پھر آپ سے بالطلاق میں بیان تحریر کر لیتا ہوں، تو آپ اگر سچی بات ہے تو بالطلاق جو ہے دے دیں۔ کہتے ہیں نہیں میں طلاق تو نہیں دیتا، پھر اسے ہی لے آتا ہوں، جان چھوڑتے تب ہیں، ویسے نہیں چھوڑتے۔ اچھا جب میں مین روڈ سے چھوٹے کوچے میں اپنے گھر کی طرف چلا، میں نے کہا ان کو لے آؤ، تو پیچھے سے ایک بابے نے بات کی کہ مفتی صاحب ٹھہریے۔ اچھا میں رک گیا، میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس کے کپڑے کی گتھی میں نا تھوڑے سے کو پیسے ہوں گے جیسے ہوتے ہیں، ادھر اس نے اپنا ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، تو اس نے باہر نکالنے کی کوشش کی، تو میں نے اس طرح تھپڑ اڑا رہا تو وہ قدموں پہ گر گیا۔ بات اس لیے میں نے کی ہے، ادنا سے ادنا فرد چند روپے اس کی جیب میں ہوں گے، اس کی حیثیت بتا رہی تھی، کوئی لاکھوں کا اس کے پاس تو نہیں تھا نا، جو میرے چیک دینا چاہتا تھا۔ یعنی ایک عام آدمی، ایک بڑا آدمی، وہ خریدنا چاہتا ہے آپ کو۔ خدا را بکنا نہیں۔ اللہ کریم، اگر مجھ پہ تمہیں یقین آئے تو میں آپ کو یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، ایک دن وہ آئے گا، اللہ کریم آپ کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اس لیے بکنا نہیں، جھکنا نہیں، یہ اتنا عظیم و شان مشن وجتباکم، اللہ نے تمہیں جاہدوا فی اللہ وجتباکم، اس نے چن لیا ہے نا جب اس شعبے کے لیے، پھر اس کا حق ادا کرنے کوشش کرنی ہے، جو ہم سے بن ہو سکے وہ تو کوشش کریں۔ اچھا آگے کہتے ہیں، وہ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ فتاوی خیریہ والے کہتے ہیں کہ یہاں بندہ سوچے کہ جتنا اس کے لیے شان زیادہ ہے نا، مصیبت بھی عظمی ہے۔ فإن ذلک امر عظیم لا یتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی، فرمایا جاہل بدبختی کوئی پھر یہ ہیرا پھیری کرے گا، ورنہ کوئی آسان کام نہیں۔ جیسے سرکار نے فرمایا تھا علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جو ہے روشن جوہالا جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فتویٰ دیں گے، ان سے سوالات کریں گے، دلو فادلو، خود بھی گمراہ، دوسروں کبھی ایسا نہیں آتا مسئلہ۔ دوسری میری گزارش ساری اس بحث کے بعد کہ اپنے اندر آج سے یہ بٹھا لو کہ انشاءاللہ مسئلہ نہ آیا تو نہیں بتائیں گے، کہہ دیں گے مجھے نہیں آتا، میں استاد صاحب سے پوچھوں گا، میں فلاں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، میں مشورہ کروں گا، لکھ کے میری طرف بھیج دے، ابھی میں نہیں جواب۔ سٹیج پہ کھڑے ہو وہ تو یہ امتحان ہوگا آپ کا،
سٹیج پہ کھڑے ہوئے آدمی کا امتحان ہوتا ہے. میں اب یہاں بیٹھوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے سوال کر دے، مجھے نہ آتا ہو تو میں ٹرخانے کی کوشش کروں، وہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز جب تک دل میں نہیں آئے گی کوئی فائدہ ہی نہیں پڑھنے پڑھانے کا. کہہ دو بھائی ابھی مجھے نہیں آتا، میں اس میں مطالعہ کروں گا، میں کسی سے مشورہ کروں گا. اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے اندر خود صلاحیت نہیں، مجتہد نہیں ہے اور ترجیح بھی نہیں دے سکتا، اقوال کے اندر تمیز بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے سے مافوق عالم فی البلد سے پوچھے، اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دے. یار حضرت صدیقہ کائنات جیسی ہستی حضرت شیر خدا کی طرف رہنمائی فرما دیتی، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کس بات کی مولی ہیں کہ یہ کہیں یار وہ کسی اور عالم سے پوچھ لے؟ کوئی حرج نہیں، مجھے نہیں آتا، میں بعد میں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا. بعض اوقات مہینہ 2 مہینے صرف ہو جاتے ہیں، ایک رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. ہمیں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن لائبریری میں لے کے بیٹھے، میرے استاذ محترم بھی تشریف فرما تھے، قاضی محمد ایوب شاہ مفتی اعظم بحیرہ شریف، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو حضرت ضیاء الامت، ہم نے کتابیں اکٹھی کی، لائبریری میں ایک مسئلہ کی تلاش تھی، تو اہل تشیع سے نکاح کا مسئلہ اور یہ احکام تھے. تو اس وقت آپ نے ہمیں فرمایا کہ بعض اوقات ایک مسئلہ اس کی تلاش میں کافی دن صرف ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. 20 مسئلے دوسرے آدمی تلاش کر لیتا ہے اس ایک کی تلاش میں. تو اسی طرح علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو بندہ لگ جائے اور مسئلے تلاش ہو جائیں گے. وہ کتب جن سے فتویٰ نہیں دینا، عام طور پہ لوگوں نے، چونکہ یہ ہمارے ہوتی ہیں کتاب مطالعے میں تو نام بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کتابوں جن میں اختصار ہے یا ان کے مصنفین کے حالات کا علم نہیں ہے، تو ان کتابوں سے علامہ شامی فرماتے ہیں فتویٰ نہ دیا کرو، بلکہ ایسی کتابیں جن میں واضح ہو کہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے، ان سے فتویٰ دیا کرو. بالاختصار بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے اس کا یہ مفہوم ہوگا، لیکن وہ مفہوم ہوتا نہیں اہل ترجیح کے نزدیک. ان کتابوں کے نام اپنے پاس آپ یاد رکھ لیں. فرمایا کہ ہمارے زمانہ کے اکثر لوگ جو ہے کتابوں کا مراجعت کرنے کے بعد فتویٰ دے دیتے ہیں، ان سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اس میں ایک شرح نکایا ہے للکوہستانی، بعض اس کو کہستانی، کوہستانی، کوہستانی. تو یہ فرماتے ہیں چونکہ کوہستان سے تعلق تھا تو کوہستانی بھی درست ہے، اور بعد واو نہیں ڈالتے. اور فرمایا در مختار ہے، اس سے بھی در مختار کی عبارت پہ صرف اکتفا نہ کرو بہت، کیونکہ اس میں ایجاز ہوتا ہے. تو صرف در مختار پڑھ کے بندہ کہے جی مسئلہ آ گیا، نہ، مطالعے میں رکھو. کیونکہ علامہ شامی در مختار پڑھنے کے بعد علامہ شامی پڑھنی ہوگی، اور پھر رزلٹ آئے گا، تنویر بھی دیکھنا ہوگی، پھر غایۃ الاوتار بھی دیکھنا ہوگی، حاشیہ طحاوی بھی دیکھنا ہوگا، تحتوی بھی دیکھنا ہوگا. اور میں تو الجد الممتار کا بھی کہا لوں، اس کو بھی ساتھ ضرور رکھا کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم نے جو تفقہ و تبحر آپ کو عطا کیا تھا نا، برے صغیر میں چونکہ اردو کے فتاویٰ کا تقابل کر رہا ہوں، ورنہ بات تو آگے تک ہی چلی جائے گی، بندہ ان کے مقابل کوئی پیش نہیں کر سکتا. مائی کا لال، اللہ نے وہ تبحر عطا فرمایا آپ کو. کاش کہ آپ کے سارے فتاویٰ اگر عربی میں ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے تو عرب دنیا بھی انگشت بدنداں ہو جاتی. جو فتوے لوگوں نے پڑھے وہ تو حیران ہو جاتے ہیں. اب تو آپ کے اوپر ایک مقالہ ہمارے ایک بھائی دوست مشتاق شاہ صاحب فاضل بہرا جامعہ ازہر میں بھی لکھ کے جمع کروائے ہیں، منظور ہو گیا ہے. ورنہ وہاں تو وہ حالت تھی کہ وہاں کہتے تھے یہ کوئی ایک نیا فرقہ آ گیا ہے جی، یہ مشرک ہیں، یہاں یوں نماز بھی پیچھے نہیں پڑھتے تھے. کئی لوگوں نے یوں وہاں حالت پیدا کر دی تھی، لیکن اب تو مقالے ہو گئے پیش، اللہ کرم فرمائے گا. اشباہ والنظائر کے قواعد ہیں، ان سے صرف قاعدہ لکھ کے نہ بیان کر دو تو یہ کافی نہیں ہوگا فتوے میں. اور اسی طرح کچھ ایسی کتابیں ہیں، ملا مسکین کی شرح کنز ہے، کوہستانی کی ہے، تو یہ بھی ایسے کنیہ ہے، اس کو بھی نہ لو. اسی طرح نہر اور عینی کی شرح کنز، ان سے بھی صرف انہی کی عبارت. اس کا مقصد نہیں کہ یہ کوئی غیر معتبر ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں بعض اوقات اجاز ہے، سمجھ نہیں آتی بات کلیئر کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے معتبر ان کی ترجیحات یا اقوال بھی نہیں ہوتے. تو اشارہ کر رہے ہیں کہ صرف ان کتابوں سے آسانی کی خاطر فتویٰ لکھ کے نہ دے دیا کرو، تائید میں ان کا حوالہ بے شک ڈال دو، کوئی حرج نہیں.
اور میں تو اپنے عزیزان ارجمند سے یہ کہتا ہوں کہ ٹریننگ کرو نا، تو جب میں ان کو ٹریننگ کے لیے فتویٰ دیتا ہوں تو اسائنمنٹ اس کو کہتے ہیں، تو 5 حوالے میں کہتا ہوں کم از کم، ہر ایک سوال پہ 5 حوالے اردو کے لکھ لو، 5 عربی کے لکھ لو۔ ابتدائی طلباء ٹریننگ میں بھی اتنے ضرور لکھیں، زیادہ کر سکیں تو مزید بہتر ہے۔ اور ان کو تو پھر میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، یار بحر شریعہ سے چلو، ادھر تو نام نہیں آئے گا بحر شریعت کا، میں کہتا ہوں بحر شریعہ سے چلو، پھر فتاوی نوریہ پڑھو، پھر فتاوی رضویہ پڑھو، پھر شامی پہ جاؤ، پھر عالمگیری پہ جاؤ، پھر بدائع الصنائع پہ جاؤ، پھر مبسوط سرخسی پہ جاؤ، بالترتیب دیکھتے چلے جاؤ اور سارے حوالے ڈالتے چلے جاؤ۔ اس سے آپ کا دماغ بھی وسیع ہوگا، ایک قلب میں اطمینان بھی پیدا ہوگا، اور جب آدمی 10 حوالے اکٹھے کرتا ہے، اور دور جدید کے بھی کچھ علماء ہیں جن کے اقوال کا ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے، اور اس میں مسلک کو بھی زیادہ درمیان میں آڑے نہیں آنا چاہیے، فقہی اعتبارات جو ہیں ان میں تمام مسالک کے علماء کی تحقیقات کو پڑھ لینا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ضرور اس کا بھی مطالعہ ہو۔ آگے کہ ان کتابوں جن سے منع کیا علامہ شامی نے کہ ان سے نہ کیے دیا کرو حوالہ، اگر دینا چاہتے ہو تو انہوں نے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے کہ علامہ صالح جینینی صاحب کی کہ انہو لا یجوز الافتاء من هذه الكتب الا اذا علم المنقول عنہ، پتہ کرو کہ یہ حوالہ صاحب کنز نے کہاں سے لیا، صاحب در مختار نے کہاں سے لیا، جو اصل مرجع ہے وہاں سے لاؤ، وہ عبارت لیا۔ اور علامہ شامی نے بھی بڑا کمال کیا ہے اپنے فتاوی میں کہ آپ نے پچھلے علماء کے اقوال کو اصل کتب سے اپنی اس کتاب میں درج کر کے رد المحتار علی الدر المختار میں یہ کمال کر دکھایا، اسی لیے تو ہر طرف ڈنکا بج رہا ہے، اور غالباً کوئی مفتی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلے اقوال انہوں نے جمع کیے اور ان کی اصل کتب سے ان کو اکٹھا کیا۔ یہ نہیں کہ سنی سنائی بات۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے، کتابیں ہیں کوئی نہ، طبیعتیں مائل ہو چکی ہیں یسر کی طرف۔ رات بھی محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ محنت کی طرف طبیعتیں مائل نہیں، تو شیطان بھی بڑا ظالم ہے، محنت بھی نہیں کرنے دیتا، تو ورغلا لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں نیٹ سے کوئی حوالہ لوں اور فوری وہی درج کر کے چلا جاؤں، حالانکہ اس میں بڑی غلطیاں بھی۔ آج کل تو پھر ایسی ایپس آ گئی ہیں غلط جواب دینے کی ماہر، تو لوگ آگے بیان کر دیتے ہیں، بالکل وہ تو جوڑ کے حوالہ بھی اور ساتھ سارا کچھ دے دیتے ہیں، بندے کہتے ہیں بہت کچھ کام ہو گیا، حالانکہ ان پہ نہ اعتماد کرو، اتنی غلطیاں ہیں ان میں، اللہ معاف کرے۔ تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی سازش ہے، بندوں کو نچا دیتے ہیں تو پھر اور حوالہ جات تو کیا جی۔ تو بہرحال حدیث کے اندر بھی فقہ کے اندر بھی صرف نیٹ پہ اعتماد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اصل کتاب دیکھو، کیونکہ وہاں بہت ساری غلطیاں ہیں، کئی چیزیں مسنگ ہیں درمیان سے۔ تو حدیث میں بھی اب کسی حدیث کی فنی حیثیت تلاش کرنے کی باری ہے۔ میں رات بھی ڈاکٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا، کیا ہے جناب نیٹ سے البانی نے ڈال دیا ہے سلسلۃ الحادیث صحیحہ، سلسلۃ الحادیث ضعیفہ، شعیب برنوت ہیں، اسی 4-5 آدمی ہیں، بچوں کو دینا کہ حدیث کی فنی حیثیت چیک کر کے لاؤ، بس نیٹ پہ لگایا، 2-4 حوالے لے کے آ گئے۔ حالانکہ علامہ جعفری وغیرہ مصر کے علماء اور یہاں کے بھی علماء وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ نہ اعتماد کرو البانی جیسے لوگوں پر، کیونکہ یہ مزاج کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، جو چیز انہیں من کو بھا جاتی ہے اسے یس کر دیتے ہیں، دوسری کو نو، اور بخاری مسلم اور شیخ ستہ کی روایات پہ اعتراض کر جاتے ہیں۔ تو کیا مجال ہے ان کے مقابلے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگلے پروگراموں میں تجویز کے طور پر کہ ہمارے آپ کے ہاں بھی ہو، میں نے بھی وہاں بیرا شریف میں کوشش شروع کر رکھی ہے، کچھ دوست تیار کرو جو حدیث کی فنی حیثیت پہ کام کریں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا الگ سلسلۃ الحادیث صحیحہ و ضعیفہ نیٹ پہ آنا چاہیے۔ چند لوگ کمر بستہ ہو جاؤ، محنت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم میں سے ایسے افراد پیدا ہونے چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو کلیئر کریں۔ لوگ تو ادھر سے پڑھ کے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے حق کو ثابت کرنے والی روایات ہیں اس پہ قدغن لگا دی، اعتراض کر دیا، کہیں سے کوئی راوی پہ کسی نے اعتراض کیا تو وہ اس میں درج کر دیا۔ یہ بھی اگلا کام ہے ہمارے کیونکہ مفتی در حقیقت تو وہی ہوگا جو مجتہد ہوگا، باقی تو ہم ناک کے لیں،
باقی تو ناقل ہیں، مفتی ہم کہلانے کے بھی قابل نہیں. اس لیے مجتہد وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہوگا. جب حدیث کی فنی حیثیت کا یہ علم نہیں ہوگا، صحیح اور ضعیف کو کلیئر نہیں کر سکے گا، موضوع کو کلیئر نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اس شعبے کی طرف بھی بعض لوگوں کو توجہ کرنا ہوگی. اچھا، اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ مرجع اصلی کی طرف جاؤ اور وہاں سے یہ چیز نکالو تاکہ فائدہ حاصل ہو، اس کے بغیر ان کتابوں کے حوالے دے کر. اب یہاں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں اپنے دور کی، تو ذرا مشکل بھی ہے، بیان تو کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعد اوقات ایک حوالہ ایک آدمی لکھ دیتا ہے اور اسے دیکھا دیکھی، ہم تو نیٹ کا رو رہے ہیں نا، پہلے بھی غلطیاں ہوتی رہیں، اس کو دیکھا دیکھی بیسیوں کو کتابوں والے وہی حوالہ آگے نقل کرتے چلے جاتے ہیں. سراج وہاج ہے، جوہرہ ہے حدادی صاحب کا. اب انہوں نے کوئی مسئلہ لکھ دیا تو پچھلوں نے تحقیق نہ کی، اسی کو آگے درج کرتے چلے گئے. تو اس پہ بھی علامہ شامی ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم متأخرین کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد متقدمین کے اقوال کا بھی مطالعہ کیا کرو، ان کی بھی شعر کیا کرو، دیکھو کہ کیا واقعی یہ کیفیت انہوں نے صحیح سمجھی ہے یا کہ نہیں سمجھی. تو یہ بھی ایک مفتی کے لیے انہوں نے ایک اصول لکھا ہے کہ وہ ضابطے، اور اس کی مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کسی نے لکھ دیا کہ اجارہ علی تعلیم القرآن یہ جائز ہے، تو متقدمین یہ اب ہمارے متعلقہ بات آ گئی، اس کو ذرا سنجیدگی سے سننا. بات یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام مفت کرنا چاہیے رضا الہی کی خاطر، جو مقصود اور مطمع نظر ہے، ثواب کی خاطر ہو. سارے نیکی کے کام ایسے ہوں. لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر متاخرین علماء کرام نے دیکھا کہ متقدمین علماء ان میں بہت ساری لوگ ایسے تھے جو للہ نماز بھی پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، ذکر اذکار بھی کرواتے تھے، قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، اذانیں بھی دیتے، امامتیں بھی کرواتے، تقریریں بھی مفت رضا الہی کی خاطر. متاخرین نے دیکھا کہ اب سستی آتی جا رہی ہے، تو ادھر سے بیت المال کی طرف سے بھی علماء کے وظائف نہیں ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، درس و تدریس ختم ہو جائے، قرآن کی تعلیم ہی کوئی دینے والا نہ ہو. تو متاخرین علماء نے وقت کے پیش نظر، تقاضوں کے پیش نظر یہ اجارہ علی تعلیم القرآن کی اجازت دی. پھر بعد میں کچھ علماء نے اذان و امامت پہ بھی اس کی رخصت دی کہ نظام مساجد بھی قائم رکھو اور حکومتیں ان لوگوں کی تنخواہ مقرر کریں اور اس طریقے پہ عوام بھی خدمت کرے تاکہ یہ لوگ اسی کام میں لگے رہیں. اچھا، اب یہاں جو بات علامہ شامی لکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں اجارہ علی قراءۃ القرآن لکھ دیا گیا. اب ہوا یوں کہ سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنے پہ بھی کوئی اجرت لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں. پھر ہر بندہ اپنے دور کے حالات سے جب گزرتا ہے اور اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ سیکھ پات ہوتا ہے، پریشان. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، فرمایا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آتے ہیں قاری، قرآن پڑھتے ہیں قبرستان میں، قبروں پہ بیٹھ کر ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے پھر دعائے خیر کر کے چلے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنی محنت کا بدلہ پیسے کی شکل میں تم نے لے لیا، اب ثواب تمہیں ملا کوئی نہیں، تم نے لے لیے پیسے، مکمکا کر کے آئے، وہ میت کی روح کو کیا دے کے گئے؟ آپ فرماتے ہیں میت کی روح کو کیا پہنچا، تم نے تو پیسے لے لیے. اچھا، اس پہ آپ بڑے غصے ہوتے ہیں اور بڑا تنبیہ کرتے ہیں کہ خدا را یہ بیچو نہیں اس انداز میں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں سے جہاں تعلیم قرآن تھا تم نے قراءت قرآن مراد لے لیا. تعلیم تو ایک مجبوری تھی کہ بچوں کو پڑھائے کون، اس لیے کہا گیا تھا کہ پڑھانے والے مدرسین کی مقرر کرو. قرآن اپنے تئیں پڑھنے کے لیے کوئی کہے میں قرآن تب پڑھتا ہوں، آپ کو سپارہ سناتا ہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں. فرماتے ہیں اچھا تو نے پیسے لے لیے، ثواب تو میں ملا کوئی نہیں. اب جو تو میت کو اشال کرے گا کیا کرے گا، ثواب تیرے اپنے پلے بھی کوئی نہیں. تو شدت کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے نا ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی
لیکن یہ مسئلہ بہت کم ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو للہ فی اللہ پڑھے آدمی، جب بہت کم لوگ پڑھنے والے آپ کو ملیں گے کہ للہ فی اللہ، لیکن اب اس سے آگے جب آدمی چلے گا تو پھر تقاریر، نعت خوانیاں اگر پیسے کی خاطر کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر مقصود رضائے الہی ہوگا تو پھر قرآن پڑھانے میں، سبق پڑھانے میں، فقہ پڑھانے میں، تقریر کرنے میں، نعت خوانی، مقصود یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح ہو۔ اب اگر لوگوں نے آپ کی کوئی خدمت کر دی، احسان کیا، عطیہ کیا، جب کہ آپ کا مقصود وہی مطمع نظر نہ تھا، تو اللہ کریم ذات ہے، آپ کی نیت کے بدلے نہ مالا مال و بنیات آپ کو اجر عطا فرما دے گا، اور وہ لوگوں کے دلوں میں اس نے خود محبت ڈالی ہے۔ آج تک پہلے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب ہے، محلے کے لوگ کہنے لگے آپ کی کتنی تنخواہ؟ اس نے کہا میں مقرر نہیں کرتا، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں فی سبیل اللہ نمازیں پڑھاؤں گا، آپ کے جی میں جو آئے وہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس قسم کی بات لوگ کیا کرتے تھے پہلے۔ آپ جو مکمک آئے، اتنے پیسے پہلے دو گے تو میں یہ نیکی کا کام کروں گا۔ سن لو میرے عزیز، چیز ایک ہی ملے گی، اگر مقصود پیسہ ہے تو کوئی کمی نہیں، پیسہ ہزاروں کی تعداد میں مل جائے گا، لیکن خالی خولی 0 میٹر ہو کے انسان یہاں سے جائے گا۔ اور اگر مقصود رب کی رضا ہوگی تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، امتحانات آئیں گے، کسی پہ 40 دن آتے ہیں، کسی پہ 40 مہینے آتے ہیں، کسی پہ 40 سال تک آتے ہیں، بالآخر وہ اتنا کریم ہے، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، وہ راہیں کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے، من رزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازمی پکڑا، معافی مانگتا رہا، مولا میں نے کچھ نہیں کیا تو معاف کر دے، مولا میں کچھ نہیں کر سکا تیرے لیے تو ہی معاف کر دے۔ دیکھے کوئی نہ خفیہ، ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بڑی تم تراک سے دعائیں کرنا، بڑے کلابے ملانا، نہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ذکر اللہ خالین وفادت نہ ہو، آنکھیں بہہ پڑیں تو رزلٹ اسے ہی ملے گا۔ صوفیاء اولیاء کا یہی طریقہ تھا، ہم نے تو ضیاء الامت کو دیکھا، بس آنسو بہتے ہی رہتے تھے، خفیہ بیٹھ کے بھی دیکھتے تھے تو آنسو ہی بہتے رہتے تھے۔ تو اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ نہیں ملتی نعمت۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ بہرحال بات میں کہاں سے کہاں چلی گئی، اس بات پہ علامہ شامی نے بڑا زور دیا ہے، ہماری اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ایک آخری گنجائش جو آپ نے اپنے فتاوی میں دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بندے کے اوپر 2 ذمہ داری ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو اشاعت دین آپ پہ واجب ہے، دوسرا اہل و عیال کا نفقہ بھی آپ پہ واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آدمی اہل و عیال کا نفقہ کمانے جائے تو اتنا ٹائم وہ تدریس نہیں کر سکے گا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکے گا، علم دین نہیں پڑھا سکے گا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں یہی ٹائم جو میں اہل و عیال کے نفقے کے لیے مجھ پہ واجب ہے خرچ کرنا، بازار میں ریڑھی پہ جانا، وہاں جا کر گل گپے فروخت کرنا، اور میں وہاں جا کے اپنی گھر والوں کے لیے کوئی مزدوری کروں، تو اتنا ٹائم میں بچوں کی تعلیم پہ لگا دیتا ہوں، اہل محلہ اس کا مجھے اجارہ دے دیں گے، میرا دوسرا واجب اس طرح ادا ہو جائے گا۔ یہاں لکھا علامہ شامی نے انما الاعمال بالنیات کہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ اس بندے کو اجر عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں کہ پیسہ کماؤں، نیت اشاعت دین ہے، لیکن ٹائم بچا رہا ہے کہ بازار جا کے اگر مزدوری کرتا ہوں روزانہ آدھا دن، تو اتنا ٹائم ادھر تعلیم و تعلم سے بچے محروم ہو جائیں گے، ان کا وقت ضائع ہوگا۔ پھر اس نیت سے اہل محلہ اس کی خدمت کریں تو یہ نفقہ اہل و عیال کے لیے اس واجب کی ادائیگی پہ فرماتے ہیں امید انما الاعمال بالنیات، رب دیکھ رہا ہے تو اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ تو بس ابھی بات کو یہیں۔ السلام علیکم۔ جی بات السلام۔ عبداللہ علی غفاری عرض گزار ہیں۔ حضور آپ نے فرمایا کہ امام اعظم کی مجلس مشاورت کی موجودہ زمانے میں بہت ضرورت ہے، تو اس حوالے سے یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ تنظیمی سطح پہ ممکن ہے یا کسی کو منظم کیا جا سکتا؟
میں نے تو اس کے اوپر خود جو عمل کیا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ عالم عربی سے اسٹوڈنٹ لے لیتا ہوں، فاضل عربی سے، دورادی سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ ذوق ہے فقہی، ان کو اپنے پاس ظہر اور عصر سے ڈیلی اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں. جو سوالات آتے ہیں ان کے ذمہ بھی لگا دیتا ہوں، یہ حوالے ڈھونڈو فلاں جگہ سے ساتھ رہنمائی بھی. میں نے تو مجلس ابی حنیفہ کا عملی طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے. اچھا، آپ اس کا طریقہ تنظیمی سطح پہ ہو سکتا ہے، اور یہی تو وہ طریقہ ہے محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ جو راہ نکالی ہے، اگر سارے ادارے یہ شروع کر دیں اور اس کے بعد ہم عرس مناتے ہیں، بزرگوں کے دن مناتے ہیں. میں گیا جامعہ نعیمیہ مدرسے کچھوچوی پہ تقریر ہو رہی تھی، اور وہ ہندوستان سے ہمارے کچوچا شریف کے بزرگ بھی تشریف لائے، مجمع کھچا کچ بھرا ہوا تھا، بہت سارے مفتی تھے. آخر میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ کیا جتنا خرچہ آج ہوا ہے، اگر یہ جتنی محافل ہم منعقد کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دنیا کو اس وقت کن مسائل کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی کوئی پروگرام اس حوالے سے بھی ہم نے ترتیب دیا ہے؟ یہ مبارک پور انڈیا میں یہ ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے. میں ترکی میں گیا تو وہاں کئی ممالک کے علماء آئے ہوئے تھے. میں نے وہاں پہلی چائے ٹی پر یہی سوال کیا کہ تحت المشائخ، ادھر اصطلاح استعمال ہوتی ہے تحت المشائخ بریلویوں کے لیے، مقصد اہل سنت کے لیے. میں نے کہا کیا تحت المشائخ بھی کوئی ہمارے ریسرچ سینٹر، مراکز تحقیق آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بتائیے. بھائی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. ہالینڈ سے بھی آئے تھے، البانیہ سے بھی آئے تھے، مصر سے، عراق سے، ایران سے، پاکستان سے، جرمنی سے بھی علماء آئے ہوئے تھے، اور کئی ممالک سے آئے ہوئے. وہاں مجھے پتہ کیا جواب ملا؟ سوچنے بیٹھ گئے. میں نے کہا بتاؤ کہ ہمارے کوئی شعبہ تحقیق ریسرچ سینٹر جس طرح دبئی میں، جدہ میں یہ سارے مراکز کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے بھی کوئی کہیں ہیں؟ جواب نو میں تھا. ایک عراقی ڈاکٹر بولا، اس نے کہا جامعہ ازہر میں پتہ کریں، وہاں کوئی سسٹم ہے. میں نے کہا ادھر تو میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے تو وہاں اس انداز میں کام نہیں ملا. مسلمانوں میں یہی بات تو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارہ جات کے پرنسپل حضرات، ہمارے مشائخ، ہماری تنظیمات اگر سال میں ایک پروگرام بھی اپنے ذمے لے لیں کہ پورے ملک سے اور ملکی لیول پہ اچھے لوگوں کو بلا کے ایک ایجنڈا دیا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن. کل میں 2-4 مسئلے بیان کروں گا کہ کس انداز میں اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن کہیں بھی کوئی نہیں. میں بڑے بڑے اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید میں نے کوئی ادارہ چھوڑا نہیں، ملتان سے لے کے راولپنڈی تک، کراچی تک، جن سے میں نے گزارش نہ کی ہو کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بھی نہیں کروانا چاہتا. اب کیا کیا جائے؟ پھر آپ ہی اٹھو، ذہن سازی بھی کرو، مطالبہ کرو. بزرگوں نے سنا ہے آپ نے کہیں کسی جگہ یہ کام ہو رہا ہو تو 3 دن کے اجلاس ہوں، اس میں ایجنڈا ہو، 2-4 مسائل عالمی لیول کے، ملکی لیول کے، جدید جو تحقیقات ہیں ان کے اوپر اجتہاد. پچھلے سال میں نے عرف کے اوپر جیل ہم ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، تو اس میں کچھ علماء اور دکتور حضرات بلائے تھے، تو وہ نیٹ پہ ہوگا ہمارا پروگرام عرف سے. کل بھی میں کچھ اس پہ روشنی ڈالوں گا. اب ہم نے اپریل میں اجتہاد پہ ایک رکھا ہے، تو آپ کی نظروں میں کوئی قابل ترین مفتی ہو تو اس کا نام ہمیں دے دینا. وہ بھی ادھر جیلہ میں ہماری ایک برانچ ہے، بلکہ راولپنڈی کے بعد قریب کلر سیدنا ہے روات کے پاس، وہاں ہے ایک جیل. ہمیں بھی کہا ہے میں نے سواب والے شاخ والوں کو، تو انشاءاللہ ترتیب دو. یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، انہوں نے بھی کوشش کی، کچھ اور لوگوں کو قائل کرو. یہ کام ہونا چاہیے، رزلٹ آنا چاہیے. ہزارہ مسائل ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. صرف جی ایک محفل میلاد، ایک نعت خوانی کا پروگرام، ایک جو ہے بس عرس، ادھر پیسہ لگا لو. یہ کام کون کرے گا؟ اہل سنت روزانہ تنزلی سے تنزلی کتابیں اٹھا کے دیکھو. میں آپ کے موضوعات کے لیے جو میں تیاری کرتا رہا، میں نہیں بتانا چاہتا کہ کہاں کہاں سے ہم نے مطالعہ کیا ہے. کیا کیا جائے؟
خود نہیں مریں گے تو جنت نہیں جائیں گے. آپ بندہ مرے تو جنت جائے گا نا, دوسرے کے مرنے سے تو نہیں جاتا. تو خود ہی کچھ کرنا ہوگا, 0 پوائنٹ سے اٹھنا ہے, کچھ کرنا ہی ہوگا.